السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اے بی نیوز اور میں ہوں آپ کا میزبان محمد اسلام۔ چلیے بڑھتے ہیں آج کی اہم ترین خبروں کی طرف۔ آج کی خبریں نہ صرف ملک کے دفاعی عزم کو بیان کرتی ہیں بلکہ خطے میں استحکام اور عوام کے سیکورٹی کے چیلنج کو بھی واضح کرتی ہیں۔ سب سے پہلے ملک کے عسکری سربراہ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے غیر ملکی مہمان کی موجودگی میں دشمن کو دو ٹوک پیغام دے دیا ہے: اگر ہم پر جنگ مسلط کی گئی تو جواب ویسا ہی ہوگا جیسا کہ ہم نے مئی میں دیا تھا۔ ایک نیوکلیئر ماحول میں یہ سخت انتباہ کیا معنی رکھتا ہے؟ دوسری بڑی خبر، پاکستان اور اردن کے دیرینہ تعلقات میں ایک نیا باب۔ اردن کے شاہ عبداللہ دوئم کے تاریخی دورے میں عسکری مہارت کا شاندار مظاہرہ اور اعزازات کا باہمی تبادلہ۔ یہ دورہ غزہ کے اہم مسئلے پر پاکستان کے موقف کو کیسے مضبوط کرتا ہے؟ اور تیسری خبر، ملک کی سیکورٹی پر سنگین سوال، عوام کی سفری سہولت۔ جعفر ایکسپریس ایک بار پھر دہشت گردی کی سازش سے بال بال بچ گئی ہے۔ نصیر آباد میں ٹرین گزرنے کے بعد بم دھماکہ۔ کیا ٹرین کا سفر اب بھی محفوظ ہے اور اس ٹرین کو کیوں مسلسل نشانہ بنایا جا رہا ہے؟ آئیے ان تمام اہم خبروں کی تفصیلات اور ہر پہلو کا گہرائی سے تجزیہ کرتے ہیں۔ وہ فکرہ جس نے خطے کے پولیٹکس میں ایک بار پھر ہلچل مچا دی ہے، وہ عزم جس نے دشمن کے دلوں پر دستک دی ہے۔ ملک کا عسکری سربراہ ایک غیر ملکی معزز مہمان کی موجودگی میں واضح طور پر کہہ رہا ہے کہ اگر ہم پر جنگ مسلط کی گئی تو جواب ویسا ہی ہوگا جیسے کہ ہم نے مئی میں دیا تھا۔ یہ الفاظ صرف ایک بیان نہیں، یہ دراصل ایک نیوکلیئر ماحول ہے، ایک ٹھوس انتباہ ہے۔ ملک کی آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر نے جو پیغام دنیا کو دیا ہے وہ کتنا گہرا ہے؟ مئی کی وہ شدید اور مختصر جھڑپیں کیا تھی اور اس حالیہ بیان کے پیچھے پاکستان کا نظریاتی دفاعی عزم کیا ہے؟ اس خبر کا گہرائی سے جائزہ لیتے ہیں۔ تفصیلات کے مطابق آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر نے یہ تاریخی ریمارکس اردن کے شاہ عبداللہ دوئم کے اعزاز میں منعقد ایک مخصوص ضفافت کے دوران دیے۔ شاہ عبداللہ کل ہی 2 روزہ دورے پر اسلام آباد پہنچے تھے۔ روزنامہ جنگ نے اتوار کو اپنی رپورٹ میں ان کے ریمارکس کو نمایاں جگہ دی ہے۔ آرمی چیف نے اپنے خطاب میں مئی میں بھارت کے ساتھ ہونے والے مختصر مگر انتہائی شدید جھڑپوں کا خصوصی حوالہ دیا۔ یہ وہ وقت تھا جب علاقے میں حالات انتہائی کشیدہ ہو گئے تھے اور دونوں نیوکلیئر طاقتیں جنگ کے دہانے پر تھی۔ آئیے سب سے پہلے اس مئی 2025 کے تنازعات کا پس منظر سمجھتے ہیں جس کا ذکر آرمی چیف نے کیا۔ یہ کشیدگی 2025 کے اوائل میں اس وقت عروج پر پہنچی جب مقبوضہ کشمیر کے پہلگام علاقے میں ایک حملے کے بعد نیو دہلی نے جارحانہ کارروائی کا فیصلہ کیا۔ بھارت نے 7 مئی کو پاکستانی حدود کے اندر اہداف کو نشانہ بناتے ہوئے آپریشن سندور کا آغاز کیا، جس کے نتیجے میں عام شہریوں کا جانی نقصان بھی ہوا۔ بھارت نے اس حملے کا الزام پاکستان پر لگایا، حالانکہ کوئی ٹھوس ثبوت پیش نہیں کیا گیا، جس نے دونوں نیوکلیئر ہمسایوں کے درمیان تلخی کو مزید بڑھا دیا۔ پاکستان نے اس جارحیت کا بھرپور اور فوری جواب دیا اور آپریشن بنیاد مرصوص کا آغاز کیا۔ اس دوران دونوں اطراف سے شدید توپ خانے کا تبادلہ اور ڈرونز حملے کیے گئے۔ صورتحال کے سنگین کو دیکھتے ہوئے بالا آخر امریکہ کی زیر لیڈرشپ کوششوں کے ذریعے دونوں ممالک کے درمیان جنگ بندی کو ممکن بنایا گیا۔ اس موقع پر فیلڈ مارشل عاصم منیر نے اپنے بیان میں صرف عسکری حکمت عملی کی نہیں بلکہ قوم اور فوج کے روحانی عزم کی بات بھی کی۔ ان کے یہ الفاظ خاص طور پر توجہ طلب ہیں: بھارت کے ساتھ جنگ کے دوران اللہ نے ہمیں سر اونچا رکھنے میں مدد کی۔ جب ایک مسلمان اللہ پر توقع کرتا ہے تو وہ دشمن کی طرف پھینکی گئی مٹی کو بھی میزائل میں بدل دیتا ہے۔ فیلڈ مارشل نے مزید کہا کہ وہ اپنے فرائض اللہ کے حکم کے مطابق انجام دیتے ہیں اور یہ اللہ کا فضل ہے کہ پاکستان نے اپنے دشمن کو شکست دی۔ انہوں نے واضح کیا کہ یہ فوج اللہ کی فوج ہے اور ہمارے سپاہی ان کے نام پر لڑتے ہیں۔ یہ بیان دراصل پاکستان عسکری لیڈرشپ کے دفاعی نظریے میں ایمان اور توقع کی اہمیت کو اجاگر کرتا ہے۔ یہ پہلا موقع نہیں جب فیلڈ مارشل عاصم منیر نے بھارت کو اتنا واضح پیغام دیا ہو۔ گزشتہ ماہ کاکول میں پاکستان ملٹری اکیڈمی کی پاسنگ آؤٹ پریڈ سے خطاب کرتے ہوئے فیلڈ مارشل عاصم منیر نے بھارت کی عسکری لیڈرشپ کو ایک سخت اور غیر مبہم انتباہ جاری کیا تھا۔ میں بھارت کی فوجی لیڈرشپ کو مشورہ دیتا ہوں اور سختی سے خبردار کرتا ہوں کہ نیوکلیئر ماحول میں جنگ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ انہوں نے نیو دہلی پر زور دیا کہ وہ بنیادی مسائل کو بین الاقوامی اصولوں کے مطابق حل کرے۔ آرمی چیف نے اپنے عزم کا اعادہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ ہم تمہاری لفاظی سے کبھی نہیں ڈریں گے اور نہ ہی تمہارے دباؤ میں آئیں گے۔ ہم بغیر کسی ہچکچاہٹ کے ایک معمول اشتعال انگیزی کا بھی فیصلہ کن
اور متناسب سے کہیں زیادہ بھرپور جواب دیں گے۔ حاصل کلام یہ ہے کہ آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر نے یہ تازہ بیان کوئی نیا محاذ کھولنے کے بجائے دراصل پاکستان کی ایک مضبوط اور غیر متزلزل ڈیٹرنس پالیسی کی توثیق ہے۔ یہ اس بات کی نشاندہی ہے کہ پاکستان اب کسی جارحیت کو نہ صرف روکنے بلکہ اس کا بھرپور اور دندان شکن جواب دینے کے لیے ہر وقت تیار ہے۔ یہ پیغام خطے میں امن کے خواہش مندوں کے لیے ایک امید ہے، جبکہ جارحانہ عزائم رکھنے والوں کے لیے ایک سخت تنبیہ بھی۔ ایک ایسا تاریخی دورہ جو پاکستان اور ہاشمی مملکت آردن کے درمیان صدیوں پرانے رشتوں کو نئی عسکری اور سفارتی پابندیوں پر لے گیا ہے۔ آرمی چیف کو آردن کا سب سے بڑا فوجی اعزاز، شاہ آردن کو پاکستان کا سب سے بڑا سویلین اعزاز نشان پاکستان اور ساتھ ہی جہلم کے ٹلا فیلڈ فائرنگ رینجز میں بیک وقت فائرنگ اینڈ مینوور کا طاقتور مظاہرہ۔ آردن کے شاہ عبداللہ دوئم کا دورہ پاکستان محض ایک ملاقات نہیں بلکہ خطے میں استحکام، امن اور دفاعی تعاون کو فروغ دینے کی ایک ٹھوس کوشش ہے۔ آئیے اس دو روزہ دورے کی تمام اہم جھلکیوں اور عسکری تعاون کے نئے باب کا گہرائی سے جائزہ لیتے ہیں۔ عسکری تعلقات کے حوالے سے بات کریں تو ISPR کے مطابق آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر نے اتوار کو ایک بار پھر آردن کے ساتھ عسکری تعاون کو مزید بڑھانے کے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا۔ انہوں نے مستحکم اور پرامن خطے کے مشترکہ ویژن کو مل کر حاصل کرنے کے ارادے کا اظہار کیا۔ آرمی چیف نے جہلم کے قریب ٹلا فیلڈ فائرنگ رینجز میں آردن کے شاہ عبداللہ دوئم ابن الحسین کے دورے کے دوران پاکستان اور ہاشمی مملکت کے درمیان مضبوط دفاعی شراکت داری کو خاص طور پر نمایاں کیا۔ شاہ آردن جو اپنے 2 روزہ سرکاری دورے پر ہفتے کو اسلام آباد پہنچے تھے، انہوں نے ٹلا رینجز کے دورے سے قبل گلوبل انڈسٹری اینڈ ڈیفنس سولوشنز کا بھی دورہ کیا۔ دفاعی، صنعتی اور تکنیکی منصوبات کی برآمدات اور مارکیٹنگ میں ملوث ایک سرکاری ارادہ ہے۔ شاہی وفد میں شہزادی سلمہ بنت عبداللہ دوئم کے علاوہ آردن کے سویلین اور عسکری حکام شامل تھے۔ ISPR کے مطابق شاہ آردن کو GIDS کے دورے کے دوران ارادے کے ساخت، صلاحیتوں اور منصوبات کی جامع بریفنگ دی گئی۔ اس بریفنگ میں پاکستان کی مسلح سطح پر دفاعی پیداوار میں ہونے والے پیش رفت، تکنیکی اختیارات اور پاکستان اور آردن کے درمیان دو طرفہ دفاعی تعاون کے ممکنہ راستوں کو اجاگر کیا گیا۔ یہ دورہ مستقبل میں دفاعی ٹیکنالوجی کی شراکت داری کا عندیہ دیتا ہے۔ بعد ازاں شاہ عبداللہ دوئم نے ٹلا فیلڈ فائرنگ رینجز کا دورہ کیا، جہاں ان کے ہمراہ وزیر اعظم شہباز شریف بھی موجود تھے۔ اس موقع پر مہمانان گرامی میں جمہوریہ آذربائیجان کے وزیر دفاعی صنعت واگر بیلوگلو مصطفیٰ بھی شامل تھے۔ فائرنگ رینجز پر معزز مہمانوں نے مشترکہ فائر اور مینیور مشقوں کا مشاہدہ کیا۔ ISPR کے بیان کے مطابق اس مشق نے کثیر ڈومین آپریشنز کا شاندار مظاہرہ کیا، جن میں روایتی اور فضائی فائر پاور، مربوط مینیور، اسپیکٹرم وارفیئر کی صلاحیتیں اور مختلف کرداروں میں استعمال ہونے والے ملٹری پریز ڈرون شامل تھے۔ شاہ عبداللہ دوئم شریک افواج اور کیئر کریوں کی اعلیٰ سطح کی تربیت، پیشہ ورانہ مہارت اور آپریشن صلاحیتوں اور تیاریوں کو سراہا۔ اس دورے کا ایک سب سے نمایاں پہلو اعزازات کا باہمی تبادلہ رہا، جو دونوں ممالک کے درمیان گہرے باہمی احترام کو ظاہر کرتا ہے۔ نمبر 1، آرمی چیف کو اعزاز۔ ISPR کے مطابق شاہ عبداللہ دوئم نے آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر کو آرڈر آف دی ملٹری میرٹ آف فرسٹ ڈگری سے نوازا، جو فوجی تعاون کو مضبوط بنانے میں ان کی شاندار خدمات کے اعتراف میں دیا گیا۔ نمبر 2، شاہ آردن کو نشان پاکستان۔ علیحدہ طور پر صدر آصف علی زرداری نے ایوان صدر میں منعقد مخصوص تقریب میں شاہ عبداللہ دوئم کو پاکستان کا سب سے بڑا سویلین اعزاز نشان پاکستان عطا کیا۔ نمبر 3، صدر مملکت کو اعزاز۔ جواب میں شاہ عبداللہ دوئم نے صدر زرداری کو آردن کا اعلیٰ ترین آرڈر آف بیجول گرینڈ کارڈن آف دی رینائنس عطا کیا۔ اس تقریب میں وزیر اعظم شہباز شریف، وفاقی وزراء، چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری اور خاتون اول آصفہ بھٹو زرداری بھی موجود تھے۔ شاہ عبداللہ کو عطا کیے گئے اعزاز کے اعزازی سرٹیفکیٹ میں انہیں ایک بصیرت افروز لیڈر اور غیر معمولی ریاستی ہنر کے حامل سیاستدان قرار دیا گیا، جنہوں نے قوموں کے درمیان اعتدال، انصاف
اور مکالمے کی وکالت کی۔ سرٹیفکیٹ میں مزید کہا گیا کہ ان کی دانشمندانہ لیڈرشپ میں آردن خطے میں استحکام، رواداری اور خوشحالی کے کرن کے طور پر ابھرا ہے۔ سرٹیفکیٹ نے غزہ میں فلسطینی سوال کے منصفانہ اور پائیدار حل کے لیے ان کی غیر متزلزل کوششوں کو بھی سراہا ہے۔ شاہ عبداللہ دوئم کو پاکستان کا ایک مستحکم دوست قرار دیا گیا ہے، جن کی ذاتی شمولیت کی بدولت دو طرفہ تعلقات سیاسی، اقتصادی، دفاعی، تعلیمی اور ثقافتی شعبوں میں نمایاں طور پر مضبوط ہوئے ہیں۔ اس سے قبل ہفتے کو وزیر اعظم ہاؤس میں وزیر اعظم شہباز شریف اور شاہ آردن کے درمیان دو طرفہ معلومات ہوئی تھی۔ اس ملاقات میں دونوں رہنماؤں نے مقبوضہ غزہ کی پٹی سے فلسطینیوں کے کسی بھی قسم کی جبری بے دخلی کے خلاف زیرو ٹالرنس کا عزم کا اعادہ کیا۔ شاہ عبداللہ دوئم نے غزہ تنازع کے دوران اور جنگ بندی کے بعد بھی پاکستان کی مسلسل حمایت اور انسانی امداد کے کردار کو بھی سراہا۔ دونوں معزز شخصیات میڈیا، ثقافت اور تعلیم کے شعبوں میں مفاہمت کی یادداشتوں کے تبادلے کی تقریب کا بھی مشاہدہ کیا۔ خلاصہ یہ ہے کہ شاہ عبداللہ دوئم کا یہ دورہ پاکستان اور آردن کے درمیان اخوت، دوستی اور دفاعی تعاون کو نئی جلا بخشنے میں ایک اہم سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ آج کی خبر میں سب سے پہلے ایک ایسی تفتیش رپورٹ جو پاکستان کے ٹرانسپورٹ کے نظام اور عوام کی سیکورٹی پر سوال اٹھاتی ہے۔ ملک کے ایک اہم ترین مسافر ذریعہ جعفر ایکسپریس ایک بار پھر دہشت گردی کی سازش سے بال بال بچ گئی ہے۔ یہ ٹرین جو حالیہ مہینوں میں بار بار حملوں کا شکار ہو چکی ہیں، آج بلوچستان کے ضلع نصیر آباد میں دہشت گردی کے بچھائے گئے بم دھماکے سے محفوظ رہی۔ ذرا تصور کیجئے اگر ٹرین وقت پر نہ گزرتی تو ایک بڑا انسانی سانحہ جنم لے سکتا تھا۔ ہم اس وقت اس واقعے کی مکمل تفصیلات، ٹرین پر مسلسل حملوں کی مکمل تاریخ اور سیکیورٹی اداروں کے لیے موجود چیلنج کو گہرائی سے پیش کریں گے۔ آئیے سب سے پہلے آج کے واقعے کی تفصیلات پر نظر ڈالتے ہیں جو پولیس اور ریلوے حکام نے فراہم کی ہیں۔ پولیس حکام نے بتایا ہے کہ یہ واقعہ آج اتوار کو بلوچستان کے ضلع نصیر آباد میں پیش آیا۔ نامعلوم دہشت گرد نے ٹرین کی پٹری پر ایک دھماکہ خیز مواد یعنی بم نصب کر رکھا تھا۔ یہ بم شہید عبدالعزیز پولو نامی جگہ پر لگایا گیا تھا اور ان کا براہ راست نشانہ کوئٹہ سے پشاور جانے والی جعفر ایکسپریس تھی۔ خوش قسمتی یہ رہی کہ جب حملہ آوروں نے ریموٹ کنٹرول یا کسی اور طریقے سے اس بم کو دھماکے سے اڑایا تو ٹرین اس جگہ سے چند لمحے پہلے ہی گزر چکی تھی۔ اس وجہ سے حکام نے تصدیق کی کہ کسی بھی قسم کا جانی نقصان نہیں ہوا۔ یہ ایک معجزہ تھا جس نے سینکڑوں مسافروں کی جان بچا لی۔ اس واقعے کے بعد نصیر آباد کے سینئر پولیس آفیسر غلام سرور نے میڈیا کو بتایا کہ دھماکے کے اطلاعات ملتے ہی پولیس اور دوسرے سیکورٹی اہلکار فوری طور پر موقع پر پہنچ گئے۔ انہوں نے نہ صرف پورے علاقے کو گھیرے میں لے لیا بلکہ یہ پتہ لگانے کے لیے تحقیقات بھی شروع کر دی ہیں کہ اس سازش کے پیچھے کون سے عناصر شامل ہیں۔ ان دہشت گرد کو تلاش کرنے اور پکڑنے کے لیے ایک بڑا سرچ آپریشن بھی جاری ہے۔ اس حملے کا سب سے بڑا اور فوری اثر ملک کے ریلوے نظام پر پڑا۔ ریلوے حکام کے مطابق بم دھماکے سے ٹرین کا جو ٹریک تھا وہ شدید طور پر تباہ ہو گیا۔ ٹریک کو نقصان پہنچنے کے نتیجے میں کوئٹہ اور ملک کے باقی حصوں کے درمیان چلنے والی ریل گاڑیوں کی آمد و رفت کو فوری طور پر روک دیا گیا ہے۔ یہ اقدام سیکیورٹی اور ٹرین کی مرمت دونوں کے لیے ضروری تھا۔ تاہم جعفر ایکسپریس نے جیکب آباد سے ہوتے ہوئے پشاور کی طرف اپنا سفر جاری رکھا۔ سب سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ ریلوے حکام نے بتایا کہ یہ ٹرین سروس تو دراصل آج ہی دوبارہ شروع کی گئی تھی۔ سیکیورٹی کے شدید خدشات کی وجہ سے اس سے پہلے یہ ٹرین سروس 4 دن تک بند رکھی گئی تھی۔ 4 دن کی معطلی کے فوراً بعد اس پر حملے کی کوشش ملک دشمن عناصر کے اداروں کو واضح کرتی ہے۔ ناظرین، یہ سب واقعات ایک بڑے تشویشناک رجحان کا حصہ ہیں۔ پچھلے کچھ سالوں میں بلوچستان میں دہشت گردی کے واقعات میں اضافہ ہوا ہے، جہاں عسکریت پسند خاص طور پر ٹرین کی پٹریوں کو اڑا کر صوبے کے ٹرانسپورٹ نظام کو تباہ کرنا چاہتے ہیں۔ جعفر ایکسپریس پر حملے تو گویا ایک سلسلہ بن چکا ہے۔ آئیے اس ٹرین پر ہونے والے پچھلے بڑے حملوں کی تفصیلات دیکھتے ہیں۔ سب سے زیادہ خطرناک واقعے کے دہشت گرد نے PLA 11 مارچ کو ہوا جب بلوچستان لبریشن آرمی پشاور جانے والی ٹرین پر گھات لگا کر حملہ کیا، جس میں 440 مسافر سوار تھے۔ انہوں نے فائرنگ کی اور مسافروں کو یرغمال بنا لیا۔ اس کے بعد سیکورٹی فورسز نے 2 دن تک جاری رہنے والا ایک زبردست آپریشن شروع کیا۔ ISPR کے DG لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے اگلے ہی دن
12 مارچ کو اعلان کیا کہ یہ آپریشن مکمل ہو چکا ہے اور حملے کی جگہ پر موجود تمام 33 دہشت گرد کو مار دیا گیا۔ 18 جون کو جیکب آباد کے قریب ریموٹ کنٹرول بم دھماکے سے 4 بوگیاں پٹری سے اتر گئی، اگرچہ کسی کو چوٹ نہیں آئی، لیکن حملے کی ذمہ داری بلوچ ریپبلکن گارڈز نے لی تھی۔ 7 اگست کو سبی کے قریب بم ٹرین کو گزرنے کے بعد فوراً بعد پھٹ گیا، جس سے ایک بڑی تباہی ٹل گئی۔ 10 اگست کو مستونگ میں ریلوے ٹریک پر بم پھٹنے سے 6 بوگیاں پٹری سے اتر گئی اور ریلوے حکام نے دھماکے کی شدت کو بیان کیا تھا۔ 23 ستمبر کو مستونگ کے قریب دھماکے سے 6 بوگیاں پٹری سے اتری اور 4 مسافر زخمی ہوئے۔ 7 اکتوبر کو سندھ کے شکارپور ضلع میں بم دھماکے سے 4 بوگیاں پٹری سے اتری اور 7 لوگ زخمی ہوئے۔ 29 اکتوبر کو ایک اور بڑی کوشش نصیر آباد کے علاقے میں کی گئی، جب مسلح افراد نے ٹرین کو نشانہ بنانے کے لیے 4 راکٹ فائر کیے، لیکن وہ ٹرین سے نہیں ٹکرائے۔ جعفر ایکسپریس پر بار بار ہونے والے یہ حملے اس بات کا واضح ثبوت ہیں کہ ملک دشمن عناصر پاکستان کی عوام اور اس کے بنیادی انفراسٹرکچر کو نشانہ بنا کر خوف اعراض پھیلانا چاہتے ہیں۔ ہر کامیاب بچاؤ سیکورٹی اداروں کی محنت کا نتیجہ ہے، لیکن یہ واقعات ایک مستقبل دفاعی چیلنج ہے۔ سیکورٹی فورسز کو نہ صرف ٹریک سے نگرانی کے لیے نئی ٹیکنالوجی اور حکمت عملیوں کو اپنانا ہوگا، بلکہ ان عناصر کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینکنا ہوگا جو ملک میں پائیدار امن کو سبوتاژ کر رہی ہیں۔ جعفر ایکسپریس کا سفر پاکستان کی عوام کا پرعزم سفر ہے، جسے دہشت گرد اپنے ارادوں سے کبھی نہیں روک سکتے۔ یہ تھی اب تک کی مکمل تفصیل، جیسے ہی مزید خبریں آئیں گی ہم آپ کو آگاہ کریں گے۔ ملتے ہیں اگلی خبر میں۔